بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر علامہ عارف حسین کاظمی کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور جس میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی توہین کی ہے۔ آج کل کے مسلمانوں کی کیلکولیشن پوری ایسی ہے، ایک ترازو میں سب کو تولتے ہیں کہ سارے جنت میں جائیں گے، کبھی فکر اور عقل سے نہیں سوچتے کہ خدا نے یہ عقل تولنے کے لیے دیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرب خدا وہی حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں نسل نہیں ہے، یہاں رشتہ داری نہیں ہے۔ اگر علی کا بھی بیٹا ہے لیکن تقوی نہیں ہے وہ جنتی نہیں بن سکتا۔ خود علی نے بھی اگر تقوی نہیں ہے جنتی نہیں بن سکتے۔ خدا مفت میں کسی کو کوئی اجر نہیں دیتا، کہتے ہر بندے کے عمل کو دیکھو اور ترازو میں تولو۔ کیوں تم نے کسی کی جنت کا ٹھیکہ اٹھایا ہے؟ تم کیوں مفت میں کسی جو جذباتی مومنین علامہ صاحب کی اس مثال پر جو ہے وہ کافی غصے میں ہیں، ان سے ایک سوال ہے کہ قرآن میں جو موجودہ آیاتیں ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر علی علیہ السلام کے لیے مولانا صاحب نے جو بات بطور مثال پیش کی ہے اگر وہ گستاخی ہے تو قرآن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو مثال پیش کی ہے اس کا کیا کریں گے؟ قرآن مجید کی جو آیت ہے جس میں خداوند متعال فرما رہے ہیں کہ اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوئی ہوتی تو ہم اس کا دایاں بازو پکڑ کر اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات، قرآن و حدیث میں واضح ہر جگہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول اور اہل بیت علیہم السلام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ہم تقوی الہی اختیار نہ کرتے اور اللہ کے نافرمان بن جائیں تو ہم بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب کیا ہم قرآن پر بھی توہین معصوم کا الزام لگائیں گے؟ اب آئیے ہم احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی تمنا رکھنے والا تمنا نہ کرے، کوئی دعویٰ کرنے والا دعویٰ نہ کرے۔ اللہ کی قسم، عمل اور اللہ کی رحمت کے علاوہ کچھ نجات نہیں دے گا۔ اگر میں بھی گناہ کروں گا تو جہنم میں گر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب کیا اخباری محدث علامہ مجلسی پر توہین رسالت کا الزام لگائیں گے؟ ایک خطیب ناصر ملتانی صاحب جن کا کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اب بھی موجود ہے کہ جس میں انہوں نے بات کی کہ اگر علی نبی کو جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جاتے تو ہم بھی علی کو نہیں مانتے۔ انہوں نے بھی تو یہ مثال پیش کی ہے لیکن ان ذاکر پر یہ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ اور معذرت کے ساتھ اگر علی بھی نبی کو کسی جنگ میں چھوڑ کر چلا جاتا تو ہم علی کو بھی نہ مانتے۔ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، ہمیں کردار چاہیے۔ جی حضور کی بیویوں کو نہیں مان، خدا لعنت کرے اس پر۔ علامہ کاظمی صاحب نے عین قرآن کے مطابق مثال دی ہے اور کوئی غلط بات نہیں کی۔ آپ ان کی دوسری ویڈیو کلپس دیکھ سکتے ہیں جس میں انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ یہ صرف دشمن کا پروپیگنڈا ہے، جو علماء دشمن لوگ ہیں اور جو ہے وہ علماء کے خلاف ہیں، یہ ان کا پروپیگنڈا ہے اور کچھ نہیں۔ سنی سنائی باتوں میں مت آئیں، کسی کے اوپر مقصر اور توہین کا فتویٰ لگانے سے پہلے تحقیق کیا کریں اور علمی دلائل کے ساتھ بات کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔